بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے پوئم نمبر 18 اور پوئم کا نام ہے لو این ایسنس آف آل ریلیجنس۔ اور اس میں آپ یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھو ذرا غور کرو تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو پوئم ہے اٹ ہیز بین ریٹن بائی دا سیم آتھر جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، گاڈز ایٹریبیوٹس، جو کہ جلال الدین رومی ہے، انہوں نے لکھا ہے اس نظم کو۔ اور یہاں پہ میں ڈائریکٹلی اسی وجہ سے یہاں سے سینونیم سے اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور کیونکہ جو رائٹر ہے، جو پوئٹ ہے، اس کے بارے میں آلریڈی آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ ایون مطلب اس کو نہیں اسٹڈی کیے تو آپ وہ جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں جلال الدین رومی کے بارے میں سارا جو جتنا بریف ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ میں نے وہاں پہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو پوئم ہے اس میں لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجن، یعنی تمام مذاہب کی جو بنیاد ہے، ایسنس کہتے ہیں اسینشیل، یعنی جو ایکسٹریکشن ہے، جو کہ بنیاد ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کی جو بنیاد ہے، یعنی جو مذہب بھی، یعنی جو بھی کسی کو مان رہا ہے، جیسے بھی مان رہا ہے، اصل تو یہ جو گروہ بنے ہیں نا، یہ کس طریقے سے گروہ بنے ہیں؟ گروہ اس طرح بنا ہے کہ جس کو جتنا سمجھ آیا نا اس نے اتنا مان لیا، اس نے اس کو مان لیا ہے، جس کو جتنا سمجھ آیا۔ اب انسان اگر اپنی پریشانیوں سے چیزوں کو سمجھنا شروع کرے گا تو پھر وہ لازم بات ہے وہاں جا کے رکے گا جہاں سے اس کو کہیں سے کوئی پریشانی کا حل مل گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، جیسے کہ سورج ہے، بعض لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ ان کے لیے پرابلمس تھی روشنی کی، تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو تو انہوں نے کیا کیا؟ سورج کی پرستش شروع کر دی۔ تو یہ جو خدا کا جو کانسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر ہے، کچھ ایسے ایتھیسٹ ہیں یعنی جو کہ خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی، چاہے وہ آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں، آپ جیوز میں دیکھ لیں، آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، سب میں کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایسی سپریم پاور، کوئی ایسی سپریم اتھارٹی ہے، اور یہ بغیر کسی ایسی ذات کے یہ اتنا مربوط منظم نظام وجود میں آ نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ باقاعدہ ایک روٹین ہے، اور پتہ نہیں کب سے یہ ملینز آف ایئر سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، اور ایک پورا مضبوط نظام ہے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا۔ اور اب یہ جہاں جہاں انسان کو جتنی اس کی عقل نے اس کو اجازت دی، جتنا اس نے سوچا، غور و فکر کیا، جہاں اس کو سوجھ بوجھ آئی، جہاں سے اس کو کچھ اپنے مسائل کا حل ملا، وہاں اس نے ویسے چیزوں کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا، یا ویسے ان کو جو ہے وہ اپنا بھگوان یا خدا یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ بنا لیا۔ حقائق جو ہیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ بجائے کہ انسان تو اس چیز کو سمجھ سکتا نہیں ہے کیونکہ اس کی عقل سے بالا تر باتیں ہیں، تو اس کا مطلب اس کا جو رائٹ وے ہے وہ وہی ہوگا کہ اس کے بارے میں وہ بتائے جس کو اس حقیقی بادشاہ نے بتایا ہے، جس نے یہ کائنات کو تخلیق کیا۔ تو وہ آپ کو ملتا ہے، یعنی اسلام جو ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں، قرآن حکیم، اور اس کے بعد پیچھے 3 جو الہامی کتابیں اور بھی ہیں، یعنی انجیل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یعنی جو عیسائی ہیں، جو کہ کرسچنز ہیں، جو انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس کو بھیجنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے زبور ہے، تورا ہے، تو تورا یعنی جیسے جیوز ہیں ان کی جو کتاب ہے ہیبریو بائبل جسے آپ کہہ لیتے ہو، تو اٹ مینس کہ یہ جو ساری بکس ہیں اس کا جو بھیجنے والا ہے، جس نے اس کا حکم امر کیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اب اس کے بعد پھر دین اسلام میں جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، خدا تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتا گیا، لوگوں کی جو تربیت تھی، جو ان کے مسائل تھے وہ حل ہوتے گئے، اور پرابلمس کا سلوشن ملتا گیا، اور لوگوں نے اس طریقے سے آیا چیزیں اور وہ پھیلیں۔ اب اسلام ہے تو اسلام کا بھی اسی طریقے سے جو ایک کانسیپٹ آیا ہے کہ انسان کے لیے کچھ مسائل تھے، پرابلمس تھیں، اور ان پرابلمس کا حل اسلام نے ہی دیا ہے۔ تو یہ پھر یہاں سے بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ پیسیج اور پیغام ملتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اسلام ہمارے پاس پہنچا، یہی حق اور یہی برحق ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور اب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے فیض یاب کتنا ہو رہا ہے۔ جیسے کہیں کنواں ہو نا، تو لوگ اس کنویں کی طرف جائیں نہ، اس سے فیض یاب ہو ہی نہ، تو اس کنویں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کا ہے کہ آپ اس سے فیض یابی کتنی حاصل کر رہے ہیں۔ چیزیں ہیں اسلام کے اندر، اور پورا فلسفہ ہے، پوری زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کا اور آخرت کی زندگی گزارنے کا واحد ایک اسلام ہی تو ہے جس نے یہ آپ کو یہ
پیغام واضح طور پر دیا ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی آخرت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹ تو دا ریئلٹی از دا اسلام. اب وہ کوئی جس کو جتنا سمجھ لگے گا اس کے اندر وہ آگے چلا جائے گا. تو یہ جو فرقہ واریت ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جس کو اصل میں جتنی سمجھ آئی ہے نا اس نے اپنا فرقہ اتنا الگ کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر تعلیمات لینی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر ہر فرقہ کا بندہ اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو یہ مسائل جتنے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان جو ہے اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے پاس صرف دو چیزیں ہیں اور ایک ہے کتاب قرآن حکیم اور ایک ہے اہل بیت محمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. تو جیسے ایک سکول ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک بکس ہیں, سلیبس ہے, تو خالی کتابیں ہر بچہ اگر پڑھ لیتا تو پھر تو بات کمال تک پہنچ جاتی نا. پھر تو استاد کی تو کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی, نہ کوئی پرنسپل کی ضرورت ہوتی, بچے کتابیں مارکیٹ میں جا کے خریدتے اور اس کو پڑھ لیتے اور اس کا مطلب ہے پھر وہ اپنے فیضیاب بھی ہو جاتے. لیکن نہیں, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو کتاب چاہیے تو کتاب کے ساتھ پڑھانے والا چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گے اور پھر بچہ پھر سیکھے گا تبھی جب وہ بچہ اس سے کچھ فیض لینا چاہ رہا ہے. یہی اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھیں لیکن کتاب کو پڑھانے والا ایک چاہیے. اور وہ آج یہ ہم نہ سمجھے کہ ہماری جیسے کہ ہے کہ ہم ان کو ظاہراً نہیں دیکھ سکتے لیکن باطنی طور پر تو آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہو آج بھی. اور پھر زمانہ انہی کا چل رہا ہے تا قیامت تک. اب تو کوئی نبی نہیں آنا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے, وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں. تو اگر انسان چاہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف وہ لے کر جائے, اس چیزوں کی طرف لے کر جائے, تو آج کے وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. اور وہ علامہ اقبال کا شعر میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. کہ اگر آج بھی حضرت ابراہیم والا ایمان لوگوں میں پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے. تو چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب ہم چاہ رہے ہوں گے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اندر سے خود ٹھیک نہیں کریں گے, چیزوں کو چینج نہیں کریں گے, اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی. یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دین مذاہب یا جتنے بھی مذاہب ہیں پوری دنیا کے اندر آپ ساروں کو دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات واضح طور پر پتہ چلے گی کہ سارے جتنے بھی لوگوں نے کوئی بہتری لائی ہے نا کہیں پہ. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کرسچینٹی میں اگر کوئی چیز, اگر ان کے رولز کچھ بہتر ہیں یا انہوں نے اپنی ہیومینٹی کو بڑا بہتر کیا ہے یا جو چیزیں کی ہیں, تو وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پیار ہے, وہ لو ہے, وہ عشق ہے, وہ پیشن ہے. اس سے انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا. اس طریقے سے ہندوازم ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جس چیز نے ان کے سوسائٹی کو بنایا ہے وہ لو ہے, وہ پیار ہے, وہ عشق ہے, وہ جنون ہے. جو چیزوں کو بہتر کرنے کے ساتھ تھا تو وہ اپنے آپ کو اوپر لے گیا. اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کئی ٹریننگ سیشنز ہیں, کئی چیزیں ہیں. اس کا مطلب جو پیار ہے, جو عشق ہے, جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے کسی چیز کے ساتھ اور آپ کا جڑ جانا ہے, وہی آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے. تو اسلام کی تو خیر شروع سے بنیاد ہی یہی رہی ہے اور یہی اس نظم کا آپ کہہ لیں کہ سینٹرل ایریا ہے, یہی اس کا کور ہے, جس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ لو اینڈ اسینس آف آل ریلیجن, کہ جتنے مذاہب ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ عشق ہے. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا ہے چیزیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی, آئیے اس کے سینونیمز وغیرہ, باقی بات بہت لمبی ہو جائے گی. اور پہلا ورڈ ہے تھورن. تھورن کہتے ہیں کانٹے کو, اسپائک یا پرکل, کانٹا ہوتا ہے نا اس کو تھرون کہتے ہیں, تھورن, تھورن. اور ونیگر, ونیگر کہتے ہیں سرکہ, جو کہ ایز اے فوڈ کے طور پر بھی آپ جانتے ہو کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کھٹا آپ کہہ لو یا اس کو پریزرور کہہ لو, پکل کہہ لو, سالٹ کہہ لو, یہ اس کے سینونیمز بن سکتے ہیں. اس طریقے سے اسٹیک ہے, STEAK, اسٹیک. یہ ایک اسٹیک ہوتا ہے, ایک کھانے والی اسٹیک بھی ہوتی ہے, اس کے اسپیلنگ ہوتے ہیں STEAK, اسٹیک, جو کہ جیسے جلاپینو اسٹیک یا اور بہت ساری ہوتی ہیں جیسے بلیک پیپر اسٹیک, چیزیں اس طرح کر کے ہیں, وہ اور اسٹیک ہے. یہ اسٹیک ہے STEAK, اسٹیک. اسٹیک کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ کسی چیز کا, جیسے اسٹیک سے اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, جیسے ہی از اے اسٹیک ہولڈر آف دس کمپنی. تو اسٹیک کا مطلب انٹرسٹ, انوالومنٹ, یا اس کو یہاں پہ جو اس میننگ میں یہ استعمال ہوا ہے کیونکہ ایک ورڈ کے کئی میننگ ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں کسی چیز کا میننگ جو بھی پوچھا جاتا ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ استعمال کہاں پہ ہوا ہے, یہ سینٹنس میں آیا ہے, وہاں اس کا میننگ کیا ہے. اب جہاں یہ جو اسٹیک کا لفظ ایکچوئل میں یوز ہوا ہے, جو کہ یہ پوئم میں یہاں پہ یہ والا, تو یہ
اس میننگ میں استعمال ہوا ہے ڈیتھ پلر کے کیس میں، کیونکہ جو تختہ دار ہوتا ہے جہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے، جہاں لٹکایا جاتا ہے، تو اس کو بھی اسٹیک کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا جی تھورن کانٹا، اور یہ ہے تھرون. تھرون کہتے ہیں تخت و تاج، رائل سیٹ یا کنگ شپ. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ جو بادشاہت ہوتی ہے اس کو تھرون کہتے ہیں. تو وائن کہتے ہیں بیئر کو، الکولک ڈرنک کو. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ مراد یہ والی الکولک ڈرنک نہیں ہے، یہاں مراد ہے شراب طہورا یعنی پاک شراب. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سویٹ وائن. اسی طریقے سے ریت ہے، ریت کا مطلب ہوتا ہے غصہ، اینگر، ریج، فیوری، انڈیگنیشن. تو یہ ہیں اس کے سینونیمز. اب میں پوئم کو یہاں سے دیکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ کیا میننگ ہے. اور بڑی آسان سی پوئم ہے ویسے، لیکن ڈیپتھ میں اگر جایا جائے تو اوبیسلی اس کے اندر بڑا ایک میننگ ہے، اور اگر اس کو انسان سمجھ لے تو شاید وہ اپنی زندگی کو اوبیسلی ریولیوشنائز کر سکتا ہے. نہیں جی، جلال الدین رومی صاحب فرما رہے ہیں ایون تو یہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے، ویسے تو یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، تو یہاں پہ اس کی انگلش ٹرانسلیٹڈ ہے، تو ہم اس کو کوشش کریں گے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی. تھرو لو تھارنس بیکم روزز، یعنی عشق کے ذریعے سے یا پیار کے ذریعے سے جو کانٹے ہیں ان کو پھولوں میں بدلا جا سکتا ہے، وہ بن سکتے ہیں. تھرو لو ونیگر بیکمز سویٹ وائن، یعنی پیار کے ذریعے سے، عشق کے ذریعے سے جو ونیگر ہے، سرکہ یا کھٹی جو چیز ہے، یا آپ اس کو کہہ لو کہ جو کھٹا ہے، اس کو میٹھی شراب میں بدلا جا سکتا ہے، سویٹ وائن میں بدلا جا سکتا ہے. تھرو لو دا اسٹیک بیکمز آ تھرون، یعنی عشق کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے جو اسٹیک ہے، جو تختہ دار ہے، اس کو تخت میں بدلا جا سکتا ہے، تختہ دار کو تخت میں بدلا جا سکتا ہے. تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون، کہ جو آپ کی بد قسمتی ہے آپ اس کو خوش قسمتی میں بدل سکتے ہو پیار کے ذریعے سے. اسی کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے میں آپ کو، علامہ محمد اقبال کا. فرماتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ انسان جب ایک چیز کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ ہاں مجھ کو اس کو چینج کرنا ہے، چیزیں چینج ہوتی ہیں. لیکن آپ غلامی کی زندگی گزر بسر کر رہے ہو، آپ قید میں ہو، تو اس کے اندر آپ لاکھ تدبیریں کرو، لاکھ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ چیز آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں ہو. اور پھر غربت کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کے اندر بہت ساری اچھی بھی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. یہاں مجھے وہ شعر ایک یاد آتا ہے جان ایلیا صاحب کا، جو فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اسی کے اوپر تذکرہ کیا کہ یعنی انسان جب غریب ہوتا ہے، یا جب اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یا غلامی کے اندر ہے، یا اس کے مسائل ہیں، تو دنیا اس کو کوئی نہیں مانتی، کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی. وہ اچھی چیز بھی کہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی وہ قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی ہے. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یعنی ایک سوچ آپ دیکھیں کہ کہاں تک اس نے، ایک بندے نے بات کر دی ہے، جان ایلیا صاحب نے، کہ انسان جب ایک سٹیج پر نہیں ہوتا ہے نا، تو آپ اچھی چیزیں لاکھ کر رہے ہو، سے ڈر نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے چل چل اپنا کام کر. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ایک ضروری نہیں ہے ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ عقل کی بات نہیں کر سکتا. بعض دفعہ ایک چھوٹا بچہ اس نے اپنی آپ کو اس سٹیج پر لے گیا، یا اپنی روحانیت کو اس درجے تک وہ اس نے فیض کر لیا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بہت اچھی بات کر سکتا ہے. لیکن جب وہ بات کرے گا تو ہم کہے گا بیٹا تو وہ بھی نا بچہ ہے، تو نا چپ رہا کر اپنا کام کیا کر. اگر ایسی بات ہوتی تو بعض لوگ کچھ بڑوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بڑا ہو گیا لیکن تجھ میں عقل نہیں آئی ابھی تک. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب کوئی اور چیز ہے، اس کا مطلب عمر کے ساتھ عقل کا کوئی تقاضا نہیں ہے. یہ جو ہم ظاہری عمر، ہم اپنے جسم کی عمر کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں ہے. لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب ہے روح کو انسان جو ہے اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے، تو پھر وہ چیزیں اس کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے.
یعنی اس قدر انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند کر لے کہ وہ جو چیزیں ہیں نا، جو مسائل ہیں دنیا کے، جسم کے اندر کچھ نہیں ہے، روح کو انسان جب اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسائٹ اور موٹیویٹڈ رکھتا ہے، تو باقی جب اس کا اندر ٹھیک ہو جائے گا تو باہر آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور یہ کس سے ہوگا؟ یہ اسی ایک لفظ سے ہوگا جی، اور وہ ہے لو، پیشن. اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. لے جی ہم آگے چلتے ہیں. آگے بات کرتے ہیں کہ تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ. یعنی عشق کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے جو برننگ فائر ہے، جو جلانے والی جو آگ ہے، اس کو ایک روشنی میں بدلا جا سکتا ہے. روشنی اس سے بھی آ رہی ہے جلانے والی آگ سے، لیکن وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ جو روشنی ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن روشنی پھر بھی دے گی. تو پلیزنگ لائٹ اور ہے اور برننگ فائر اور ہے. تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر. یعنی پیار اور عشق کی مدد سے پتھر کو بھی جو ہے وہ بٹر یعنی مکھن میں بدلا جا سکتا ہے. بلے شاہ کا شعر میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا اسی بات کے اوپر. وہ کہتے تھے کہ پیچھے سے اور بھی یہ ہے، لیکن اس کا کچھ مصرے اس طرح ہے کہ لوگ کی کہندے دال نہیں گلدی، لوگ کی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے. کہ لوگوں کی تو دال نہیں گل رہی، تو بابو اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے تو پتھر گلتے ہوئے دیکھے. تو اب یہ دیکھیں لاوا وغیرہ، یہ دیکھیں کس طریقے سے پتھر ہوتا ہے جو پگھلتا ہے اور لاوا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ساتھ ساحل سمندر ہے، سمندر میں پڑتا ہے تو اس کو پانی اس کو پھر ٹھنڈا کر دیتا ہے اور پھر پتھر بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا چیزیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو انسان کو اس سے سیکھنا چاہیے. اچھا جی اب آگے بات کرتے ہیں کہ تھرو لو گریف بیکمز جوائے. یعنی جو غم ہے وہ جوائے میں، خوشی میں بدل جاتا ہے. تھرو لو the lions become harmless. یعنی انسان جو ہے اس نے دیکھا نا شیروں پہ بھی قابو کر لیا ہے، تو شیر بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا، کیونکہ یہ عقل کی باتیں ہیں. تو عقل کے ذریعے سے، اور عقل کے ساتھ خالی عقل سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ عشق اور پیار. آپ دیکھیں اکثر آپ جانور ہوتے ہیں، کچھ بلیاں گھر میں پالی ہوتی ہیں، تو کیا ہے بلی آپ کے پاس کیوں رہ رہی ہے، یا وہ کیوں آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی؟ یا وہ ہر بلی ایسی نہیں ہوتی. ہر جانور کے اندر ایک ڈر ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنا شعور تو ہے نا کہ میں اگر اس کے پاس گیا یا پاس گئی تو اس کا مطلب مجھے مار سکتا ہے یا پکڑ سکتا ہے. تو جیسے جانور یا بلی جو آپ کے گھر میں پلی نہیں ہے وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن جو گھر میں پلی ہے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے پاؤں میں آ جاتی ہے، گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی پیار کا نتیجہ ہے. تو اس سے جانوروں کو بھی انسان اپنے قبضہ میں کر سکتا ہے. لے جی تو تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ. بیماری کو صحت میں بدلا جا سکتا ہے پیار کے ذریعے سے. سوچنے کا مقام ہے کہ یعنی عشق کے اندر اتنی طاقت خدا نے رکھی ہے، اس پیار کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ بیماروں کو شفا ہو سکتی ہے اس چیز سے. تھرو لو ریتھ سیمز ٹو بی اے مرسی. یعنی جو غصہ ہے وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ رحمت ہے. غصہ بدل جائے گا اس کے پیار کی وجہ سے. تھرو لو دا ڈیڈ رائز ٹو لائف. جو مرا ہوا ہے اس کو زندگی مل سکتی ہے، وہ زندگی حاصل کر سکتا ہے پیار کی وجہ سے. تھرو لو دا کنگ بیکم سلیو. بادشاہ کو اسیر بنایا جا سکتا ہے پیار کی مدد سے. یہ ایک انڈین مووی آئی تھی، میرا خیال ہے شاید پتہ نہیں، ایک تھی نا منا بھائی MBBS، ایک اس کے بعد آئی تھی. تو اس کے اندر شاید کچھ ایسا ہی تھا. وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا اوپر سے، شاید اگر آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں مووی کا نام مجھے نہیں یاد، تو کہ وہ پان روزانہ وہ فلیٹ سے اترتا ہے تو پان تھوک کے چلا جاتا ہے اس کے کمرے کے آگے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ صاف کرتا ہے، دوسرا پھر پہن کے چلا جاتا ہے. وہ پھر منا بھائی صاحب سے بات کرتا ہے جو چندیدت ہے، وہ کہتا ہے کہ تو صاف کر دے اس کو. وہ کہ کتنے بار صاف کروں، اتنے بار تو ہو گیا. اس نے کہا تو صاف کرتا رہے جب تک پھینکتا ہے. تو کیا کرتا ہے کہ 2-3 بار 4 بار 5 بار، آخر ایک وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں روزانہ ایسا کام کر کے جا رہا ہوں، کیا بندہ پھر صاف کر دیتا ہے. تو آخر کار وہ اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے. یہ موویز کی حد تک ہے، لیکن اوبیسلی یہ چیزیں ان ریئلٹی بھی ہیں کہ پیار سے چیزوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں سختی ہوگی چیزیں آپ کے قابو میں نہیں رہیں گی، بلکہ الٹ آپ کے گلے پڑ جائیں گی چیزیں. تو اس لیے چیزوں کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے پیار سے، طریقہ ہے اور یہ اسلام کا ہی طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے لایا جا سکتا ہے. اچھا یہ سارا جو ہے نا اس کو دیکھا جائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ پیار ہے کیا، یہ عشق ہے کیا. تو یہ الفاظ میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ عشق، یہ پیار، یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن اس کو علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کو پڑھتے ہوئے شاید میں اس کو ایڈ کر دوں
کہ جو کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ یہ صدق خلیل سے مراد یعنی حضرت اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، جب ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس کی تعبیر کیجیے، آپ اس کو تکمیل کیجیے، اس کو مکمل کیجیے آپ۔ تو چلے گئے، لیکن ان کا صدق تھا خدا کے لیے۔ اور صبر حسین بھی ہے عشق، حضرت امام حسین جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کا جو صبر ہے، یعنی اپنا پورا کنبہ خاندان دے دیا اسلام کی خاطر، یہ ایک عشق ہے۔ اب اگر عشق کو سمجھنا ہے تو حسین کو پڑھ لیں، عشق سمجھ آئے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بدر و حنین 2 جنگیں ہیں، 2 مارکے ہیں اسلام کے اندر جو ہوئے۔ پہلی جو جنگ تھی وہ بدر تھی، تو بدر و حنین جو ہے وہ بھی عشق ہے۔ تو یہ ایک تعریف علامہ محمد اقبال نے عشق کی ہے۔ اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ حدیث عشق 2 باب است، یہ فارسی کا ہے، حدیث عشق 2 باب است، کہ عشق کی جو حدیث ہے اس کے صرف 2 باب ہیں، کربلا و دمشق، کہ ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام دمشق ہے، یکی حسین رقم کارد و دیگر زینب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک کو رقم کرنے والے حسین ہیں اور ایک کو رقم کرنے والی ان کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کا مطلب انسان نے اگر عشق سیکھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، اور اس میں مرد حضرات حسین سے سیکھیں کہ عشق کیا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کے در پر آئے اور وہاں سے سیکھیں کہ عشق کیا ہے۔ تو چیزیں دیکھیں ریولیوشنائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اسلام نے پورے فلسفے دیے ہیں، اگر انسان سمجھے تو وہ تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور اس نے نہیں چینج کرنا، وہ بس اپنی زندگی میں ویسے ہی سر و مست پھر رہا ہے اور بس لوگوں کی باتیں سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں اصل میں سننا ہی ویسے ہی چاہتا ہے جیسے اس کو اچھی لگتی ہیں۔ حالانکہ چیزوں کو ریولیوشنائز کرو، چینج کرو، اور وہ اپنے اندر پیدا کرو جو تمہیں کسی بہتری کی طرف لے جائے، چاہے وہ کڑوائی کیوں نہیں ہے۔ جیسے دوائی ہوتی ہے نا، تو بعض دفعہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن صحت، آپ کو وہ دوائی کڑوی پینے پڑے گی، لیکن ایک بار آپ نے پی لی تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو چیزیں تھوڑی سخت ہیں، لیکن یہ ہے کہ تبدیلی انہی کے ذریعے سے یہی چیزیں تبدیلی لائیں گی۔ لیکن جی یہ تھی آج کی ایک ویڈیو، اور کوشش تھی مختصر ہو جائے، لیکن بس وہ چیزیں چلی جاتی ہیں اوپر۔ اور بس یہ کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور اگر اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں ڈس لائک۔ اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔